بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حکومت پنجاب نے ائمہ مساجد کی تنخواہوں کا اعلان کر دیا۔ میں اس بات میں نہیں پڑتا کہ یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے، اور اس بات میں بھی نہیں پڑتا کہ اس پر عمل درآمد بھی ہو سکے گا یا نہیں ہو سکے گا، چونکہ جدید دور ہے اور یو ٹرن لینا بہت آسان ہے۔ ہو سکتا ہے کل کو یو ٹرن لیا جائے، لیکن یہاں پہ ایک سوال جنم ضرور لیتا ہے کہ قائدی جمعیت نے دینی مدارس کے معاملات حکومت کے ساتھ بیٹھ کر حل کیے، جس میں یہ بات بھی تھی کہ دینی مدارس کا رجسٹریشن سوسائٹی ایکٹ کے تحت ہوگا۔ اگر کوئی مدرسہ اپنی رجسٹریشن وزارت تعلیم کے ساتھ کرتا ہے تو وفاق اس میں رکاوٹ نہیں ڈالے گا، ان کی مرضی ہے ادھر کر دے۔ اور یہ بات بھی تھی کہ مدارس کے اکاؤنٹ کھول دی جائیں گے، اور یہ بات بھی تھی کہ باہر سے جو طلباء آتے ہیں ان کو ویزے دی جائیں۔ یہ سارے کے سارے معاملات طے ہو گئی، اور یہ معاملات اب قانون کا حصہ بن چکی ہیں۔ اب یہ قانون ہے، یہ ساری کی ساری معاملات۔ اب ضرورت اس امر کی ہے کہ صوبائی حکومت اس پر عمل درآمد کرے، لیکن کوئی بھی صوبائی حکومت اس کے اوپر عمل درآمد کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو لہٰذا اگر واقعتاً حکومت پنجاب کو علماء کے ساتھ محبت ہے، عقیدت ہے، اور ان کو محترم سمجھتے ہیں، ان کا احترام ہے، تو پھر بسم اللہ کر کے میدان میں آئے اور اس قانون کے اوپر عمل درآمد کرے۔ ہم دونوں ہاتھوں سے ان کو سلوٹ کریں گے، ان کو خوش آمدید کہیں گے اگر وہ اس قانون کے اوپر عمل درآمد کرتے ہیں، اس لیے کہ یہ قانون یہ مدارس کی خود مختاری کا مسئلہ ہے، مدارس کی سالمیت کا مسئلہ ہے، اور یہ مدارس کی بقا کا مسئلہ ہے۔ اگر حکومت اس قانون کے اوپر عمل درآمد کے لیے تو تیار نہیں، اور اعلان کرتی ہے کہ ائمہ مساجد کو تنخواہیں دی جائیں، تو پھر یہی سوال ضرور جنم لیتا ہے کہ دال میں کچھ کالا کالا ہے۔ اس لیے کہ اہم بات یہ ہے کہ اس قانون کے اوپر عمل کیا جائے، یا یہ ہے کہ ائمہ مساجد کو تنخواہیں دی جائے۔ ظاہری بات ہے، یہ بات بہت اہم ہے کہ اس قانون کے اوپر عمل درآمد کیا جائے، اس لیے کہ یہ مدارس کی بقا اور سالمیت خود مختاری کا مسئلہ ہے۔ اور ائمہ مساجد کو تنخواہ دینا، اگر مدارس کی بقا ہے، مدارس کی خود مختاری ہے، تو ہی ائمہ مساجد آئیں گے نا۔ اگر مدارس ہی باقی نہیں ہے، مدارس کی سالمیت ہی نہیں ہے، خود مختاری ہی ختم ہے، خدا نخواستہ، تو یہ ائمہ مساجد کہاں سے آئیں گے؟ یہ ائمہ مساجد آپ کو کس نے دی ہے؟ مدارس نہیں دی ہے۔ تو لہٰذا یہ بات بہت ضروری ہے، بہت اہم ہے کہ اس قانون کے اوپر عمل درآمد کیا جائے۔ اور تیسری بات کہ اگر واقعتاً حکومت پنجاب کو ائمہ کرام، علماء کرام کے ساتھ عقیدت اور محبت ہے، تو پھر مدارس کی منتظمین اور محترمین حضرات کو کیوں تانے بلایا جاتا ہے اور ان کو دمکایا جاتا ہے کہ اگر آپ نے اپنی رجسٹریشن وزارت تعلیم کے تحت نہ کی تو آپ کو اٹھا دیا جائے گا، آپ کے طلباء کو اٹھا دیا جائے گا، آپ کے مدرسے کو بند کر دیا جائے گا، اور آپ کے اوپر دہشت گردی کا پرچہ کاٹا جائے گا۔ تو لہٰذا اگر حکومت پنجاب ایک طرف تو مدارس کے ان منتظمین اور محترمین حضرات کو تنگ کرتے ہیں، اور دوسری طرف وہ ائمہ مساجد کی تنخواہوں کا اعلان کرتے ہیں، تو پھر یہ سوال ضرور جنم لیتا ہے کہ دال میں کچھ کالا کالا ہے۔ قائد کا فرمان کہ دال میں کچھ کالا نہیں بلکہ ساری دال ہی کالی ہے۔